میں آخر میں اپنے شمال یاسین کے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ترقی کا جو ادھورا سفر ہے، جو ادھورا ایجنڈا ہے، انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے تعمیر و ترقی کے اس ایجنڈے کو انجام تک پہنچائیں گے، علاقے میں امن ہوگا، تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور پھر سے شروع ہو جائے گا، لوگوں کو خوشحالی ملے گی، لوگوں میں انصاف ہوگا، اور آپ تمام کے توقعات پر پوری کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ جناب غلام محمد صاحب، آپ نے یقیناً عوام کی خدمت کی ہے، آپ کو ہم نے مسیحا کا خطاب دیا ہوا ہے، آپ کو اس قوم نے ہمیشہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اب بھی یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مائیں، یہ بہنیں فیصلہ کر چکے، سیٹ آپ کے توسط سے ہم آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں، فیصلہ آج ہو چکا ہے، اس کی تصدیق 15 نومبر کو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ بیٹھ جائیں، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ ووٹ کو عزت دو کا تحریک قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان پہاڑوں کے باسی یہاں کے کشمیاں انشاءاللہ تعالیٰ بھی شرمندے تعمیر کروا دیں گے، مل جائے ووٹ کو عزت۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جناب غلام محمد صاحب نے مفصل انداز میں صوبائی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ اگر میں ذکر کروں تو فہرست بہت طویل ہے، لسٹ بہت لمبا ہے، ہمارے قائد محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے شاندار حکومت کے کارناموں کی، وقت بہت قلیل ہے، لیکن وقت بہت قلیل ہے۔ اس کے ساتھ البتہ میں ایک ہی بات ضرور کروں گا کہ وہ وقت ہم نہیں بھول گئے جب گلگت بلتستان کی خوبصورت دھرتی یہ فرقہ وارانہ آگ میں جل رہی تھی، سب مائیں یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مسیحا مر چکے ہیں۔ جب تمام مائیں یہ سمجھتے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں تو اس وقت ہمارے قائد آگے بڑھے، قائد محترم حافظ رحمان آگے، وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیتے ہیں، سورج گواہی دیتا ہے۔ جب فرقہ واریت کی آگ میں گلگتان جل رہی تھی تو تم کھڑے تھے، تم دلیل صبح بن کر کھڑے تھے، تم نوید بن کر کھڑے تھے، تم شہید امن کی مشن کو لے کر کھڑے تھے۔ اٹھے لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا کہ شب کے پاسبان کب تلک نہ راستہ دیں گے۔ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے،
کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. دعوت خطاب دیتا ہوں خادم اعلیٰ گلگت بلتستان، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صدر پاک لیگ نون گلگت بلتستان جناب حافظ عبید الرحمان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تؤدوا الامانات عالیہ صدق اللہ مولانا العظیم. شہداء، غازیوں کے ورثاء اور باغیرت ہمت والوں اور مسلم لیگ نون کے شاہین سفیروں، میرے اور آپ کی محترمہ اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہیں قائد کی بیٹی مریم نواز، محترم شاہد خاقان ابا صاحب، جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، جناب محمد زبیر صاحب، جناب عابد رجب اور دیگر قائدین اور محترم غلام محمد صاحب. یقیناً یاسین کے عوام کی قسمت ہے کہ ان الیکشنوں میں ان کو غلام محمد صاحب جیسا نمائندہ ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم لیگ کو غلام محمد جیسا آدمی ملا ہے. یاسین سے میرے خاندان کا رشتہ، میری جب کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن باز شریف صاحب نے کارگل کی چھیڑی ہوئی اس جنگ میں باقی نشان، بہادری کے نشان چھوڑنے والے لاڈان کو نشان حیدر دیا. ہمارا آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا. میرے بھائیوں، آج گلگت بلتستان کا دفاعی لحاظ سے کوئی فخر ہے وہ لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہے اور یاسین کے عوام ہے. میرے بھائی، وقت مختصر ہے. غلام محمد صاحب نے صوبائی حکومت کی بھرپور ترجمانی کی ہے. ہمیں گزشتہ الیکشن میں ضلع گزر ایک بھی سیٹ نہیں ملی، لیکن ہمارے امیدواروں نے بھرپور مقابلہ کیا. کوئی 200 ووٹوں سے رہ گیا، کوئی 400 ووٹوں سے رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ضلع غزر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہماری حکمران جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں جیتا. الحمدللہ ہم تو ضلع غزر میں ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ میں 1 ارب 96 کروڑ کے منصوبے تھے. آج جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ضلع غزر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو مالیت ہے وہ 1 ارب 82 کروڑ روپے کی ہے. الحمدللہ اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر قربانیاں ہیں. آپ نے امن کے لیے ناقابل تسخیر قربانی ہے. آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہے. میری بہنوں نے، میری ماؤں نے جتنا یاسین اور گدر میں بچوں کو پڑھایا ہے اتنا گلگت بلتستان میں کئی بھی مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں. اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو یہ بھی توفیق دی، ہز ہائنس کا دیدار جس کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، آج 2 حکومتوں میں ممکن نہیں ہوا. نواز شریف صاحب کی دعوت پہ یہ بھی ممکن ہوا. الحمدللہ ہز ہائنس کی سرپرستی میں ہم نے ارو کے پروجیکٹ گلگت بلتستان میں تکمیل کی طرف لے کے گئے. 21 مارچ کو آج کے اندر گلگت بلتستان حکومت کی اور ہز ہائنس کی
सरपरस्ती में बनने वाली ग्लोबल डेवलपमेंट कमीशन का पहला इजलास था, जिसकी बाकायदा सदारत हिज हाइनेस ने करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से बदकिस्मती है, कोरोना की वजह से वो दुनिया में फ्लाइट्स की मूवमेंट खत्म हो गई। उन्होंने मुझे खत लिखा, वो खत और एक पेन उन्होंने मुझे भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उनके खानदान तक अपना शजरा लिख अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भेजा, वो मेरी अमानत है, मेरी जिंदगी का सासा है। इसलिए कि सुल्तान मोहम्मद खान साहब ने हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, उस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया और उसके बाद उस मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम से निकाल के नवाज शरीफ ने एटमी पाकिस्तान बना दिया और उस मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों का नारा दिया। इसलिए हम आज उस जमात के साथ हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारे बुजुर्ग में किरदार के अकार के बड़े बड़े सरदार के ऊंचे ऊंचे मीनार के दीवाने वाला ने देखा कैसे अलमबरदार के। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वोट की एक पर्ची आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 2015 में नून लीग को दी थी। ये याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है वअन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, ये अमानत है और अहल लोगों तक पहुंचाओ। इमाम हुसैन ने इस वोट के खातिर ताईद के खातिर एक नायल हुक्मरान को ताईद से इनकार किया, यजीद को। यजीद और इमाम हुसैन में जंग क्या थी? यजीद नाअहल था और इमाम हुसैन उसके लिए बैत के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शहादतें दी। आज भी हम वाक़ करबला मनाते हैं, तो लिहाजा ये सबक मिलता है, उस बैत थी, आज वोट है, लिहाजा वोट को नाअहल को देना इमाम हुसैन के रास्ते से निकलने वाली बात है। मैं मुख्तसर गुजारिश करूंगा, उससे पहले वोट की पर्चियां गई थी, पीपल्स पार्टी को गई थी, रब साहब की जमात को भी गई थी। क्या उनके बदले में लाशों के अलावा कुछ मिला? नौकरियों के अलावा बिकने के अलावा कुछ मिला? कोई एक कलवट बना, कोई एक स्कूल बना, कोई आपको निजाम मिला, कोई बच्चों को फ्री तालीम मिली, कोई फ्री बुक मिली, मेडिकल की सीटें दुगनी हुई? नहीं हुई। जो पार्टी अपनी सिंध में कचरे को साफ करने के लिए फौज को बुलाई है, वो हमारे आके क्या बेवकूफ बनाती है। जिन्होंने 12 साल की हुकूमत में हमारे नौजवानों के लिए तो मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई, आज वो आते हैं हम आपका मुस्तकबिल बढ़ाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं उस शहबाज शरीफ साहब को, जिसने 36 मेडिकल सीटों को बढ़ा के 80 मेडिकल सीटें कर दी पंजाब के अंदर। वो होता है अमल और काम। मेरे भाइयों, एक नया पाकिस्तान का ड्रामा बिहार के साथ चल रहा है। बदकिस्मती से ये जो तब्दीली सरकार है 2018 में कोरोना की शक्ल में एक माशी कोरोना, इखलाकियात का कोरोना, गालियों का कोरोना इमरान खान की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया। और इस कोरोना से मास्क के जरिए बचत होती है, उस कोरोना को ठुड्डे मार के भगाना इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप देख लें, 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान को भी वफाकी हुकूमत के साथ हमने काम किया। उस सिवाय गिलगित-बल्तिस्तान के इख्तियारात जीतने के अलावा उसने सबसे पहले हमसे जो PSDP के मंसूबे थे उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर चीफ सेक्रेटरी को बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जब ये वजीर थे। आते ही इमरान खान ने वो इख्तियार उठा के वापस कश्मीर अफेयर्स में दिया, जिससे आपके PSDP दोबारा सुलह हो गया। दूसरा बड़ा हमसे छीना दिल के चतराल एक्सप्रेस वे,
جو نواز شریف کا منصوبہ تھا، گلگت ترال میں جو سی پیک کا منصوبہ تھا، اس نالائق نکمی حکومت نے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر پی ایس ڈی پی سے نکالا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تیسرا پوچھ لیں ان سے، آج ان کا ایک وزیر جو غلام احمد صاحب نے کہا گندا پور، کیا نام ہے اس کا؟ گندا پور، جس کے منہ سے گالیاں بکتی ہیں، جیسا لیڈر ویسے وزیر، جیسے حلیہ ویسا تمہارا زبان۔ ہماری بہن کے بارے میں واضح الفاظ، دختر پاکستان کے بارے میں، ایک بہن کے بارے میں، ایک ایمرجنگ لیڈر کے بارے میں، یا کسی بھی خاتون کے بارے میں یہ باتیں کیا مناسب تھی؟ اگر ہماری جماعت اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں پابند نہ کرتی، ہماری جماعت ہمیں آزاد کرتی، تو ایسے گنڈا پوروں کے ڈنڈے میں چڑھا کے ان کو اسلام آباد پھینکتے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم میں ضرورت ہے گنڈا پور، تو یہ ایس پی، تحصیلدار، ڈی سی پٹواری کے بغیر کسی گراؤنڈ میں آؤ، مسلم لیگ کے، نواز شریف کے کسی شعر سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف یہ گزارش کروں گا، انشاءاللہ تعالی ہم نے کر دکھایا ہے، ہر وعدہ نبھایا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اور الحمدللہ مستقبل کے اندر جو منصوبہ بندی غلام احمد صاحب اور ان ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، اس کا وقت نہیں ہے یہاں تفصیل بتانے کا۔ گوپیش یاسین تو ضلع مسلم لیگ نون نے نوٹیفیکیشن کیا، فنڈز دیے، وسائل دیے، لیکن ڈی سی اور ایس پی کی پوسٹنگ روک دی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں نے اپنی قیادت سے ریکویسٹ کی ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی، شاہد خاقان صاحب سے بھی، چودھری بلبیر صاحب سے بھی، انشاءاللہ ہم بطور طاقت عوام کی طاقت سے انشاءاللہ اس ضلع کے اندر ڈی سی اور ایس پی کو جلد تعینات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گاتوش میں کام کر رہی ہے، تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں کر رہی ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں یاسین اور گوپیش کے اندر بھی ڈیلی صفائی کا نظام وضع کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، افسوس ہوتا ہے یہ نئے پاکستان والے، انہوں نے کہا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور اس کے بعد کہا تھا بھاولپور کو صوبہ بنائیں گے، اور آج کا یہ منجن یہاں بیچ رہے ہیں آ کے۔ ہمارے پاس یہ تبدیلی آیا ہو کے ننگی ہو کے آ گئی ہے، ان کا قول و فعل سب کچھ آپ سامنے ہے۔ یہ دن کو بولتے ہیں، رات کو اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کی دنوں اور راتوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کو میں افسوسناک خبر دے رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، جو زمین جی ایم سی کو گلگت میں مناور کے پاس نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے دی تھی، آج اس نے پاکستان نے اس زمین کا الاٹمنٹ کینسل کر کے وہاں کا جب ہاؤسنگ اسکیم آتے اس کی مذمت کرتے ہیں ہم، اس لیے کہ آغا خان ہیلتھ سروسز ایک ایسا ہاسپٹل ہے گلگت میں، اس کی ایکسٹینشن درکار ہے، اس کا فیمیل ایکسٹینشن درکار ہے، جس کو ضرورت محسوس کر کے صوبائی حکومت نے ان کو زمین دی تھی۔ اور آج میں خبر ملی ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے وہ جو نوے پاکستان ہوا میں بن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے میں سے کس کس نے وہ فارم بھرا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے، 100 روپے بھی گئے اور سکیم بھی گئی، زمین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب الیکشن آ گئے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھانا ہے، اور زمین کون سی کینسل کی؟ زمین کینسل کی آغا خان ہاسپٹل کی زمین، جس مذمت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ زمین ہم واپس دلا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں
غلام احمد صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے صوبے کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، کم عمر ترین اسمبلی کے ممبر ہیں. یاد رکھیں، یہ والنٹیئرزم، یہ اس طرح کا سیاسی وزڈم جس کو ڈاؤن ٹو ارتھ پتہ ہو، ملک کی سیاست کا پتہ ہو، علاقے کا پتہ ہو، آپ کو بہت کم ملتے ہیں ایسے لوگ. میں آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ایسے ہیرے کو اب ضائع نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں، سب سپورٹ کریں گے نا. بہت شکریہ. لہذا یہ میں عرض کرتا چل میرے بھائیوں، یاسین اور گزر کے جو معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پرامن سرزمین ہے. ہم نے ابھی کئی جلسے کیے ہیں، اتنا نظم و نسق کسی جلسے میں نہیں تھا. آپ کے نظم و نسق کو، آپ کے ڈسپلن کو، آپ کے والنٹیئرزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہی ڈسپلن پاکستان کو چاہیے، یہی ڈسپلن پورے گلگت بلتستان کو چاہیے، تاکہ ہر کام سلیقے سے ہم کریں، ہر کام طریقے سے ہم کریں، ہر انداز ہمارا نرالا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پہاڑوں کی سرزمین جس کو آپ کی نظم و نسق نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا. نہ اسٹیج پہ کوئی ہلگلا ہے، نہ بیٹھے ہوئے مایا بہنوں کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ میرے بزرگوں کو کرسی کے بغیر چھوڑا گیا ہے. سب کے سب بزرگ سیٹوں پہ ہیں، نوجوان بغیر کرسی کے ہیں، مائیں بہنیں ہماری کرسیوں پہ ہیں، مرد کھڑے ہیں. یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہ بہت زبردست کاوش ہے، بہت بڑی محنت ہے. جی صاحب، آپ کو مسلم لیگ نون سب ڈویژن لہذا میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا ایک دفعہ، جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا تھا اس وقت مجھے یقین تھا آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ خلوص، یہ ووٹ کی پرچی، یہ آپ کی تبدیلی کا سبب بنے گی. انشاءاللہ اس ووٹ کی پرچی سے کسی کی نوکری نہیں بکے گی، آپ کی ڈیولپمنٹ آپ کی دہلیز پہ آئے گی. اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ ایک لاش ہے، وہ ایک لاش ہے جس کا عنقریب انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا ہمیشہ مقروض رہوں گا، ایز اے مسلم لیگ کے کارکن کے، نواز شریف کے سپاہی کے. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جو خلوص، جو محبت سکھائی ہے، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی دگنا کر کے واپس کیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ چگنا کر کے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جماعت جس کا سابق وزیر اعظم شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے ایسا سادہ وزیر اعظم، ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا واحد پارلیمنٹیرین، جو اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے، جو اپنی گاڑی خود چلاتا ہے. مثالیں یورپ کی جاتی ہیں، پوری یورپ میں ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جو ہمارے شاہد خاقان عباسی نے مثالیں قائم کی ہیں. اس تلاشی دینے میں ہار نہیں ہے. جب کسی جگہ سے گزرتا ہے تو کہتا ہے میری تلاشی لو، وزیر اعظم ہوں، مجھے استثناء نہیں ہونا چاہیے. جبکہ نئے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے عدالتیں مجھے نہیں بلا سکتی ہے، اس لیے کہ میں وزیر اعظم ہوں. ایک کم ظرف، ایک منافق اور ایک گالیاں بکنے والا شخص ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو اس ملک میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں غریب کسے خوش رہ سکتا ہے. لہذا ہم اپنے قائدین سے دست بدست گزارش کرتے ہیں، خدا را اس ملک پہ رحم کریں، مزید اس شخص کو لمحہ بھی نہ دیں تاکہ اس قوم کی جان چھوٹ جائے ایسے مسخروں سے اور جوکروں سے. اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کا رام رام ستیہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت کس کی آئے گی؟
سب کو پتا ہے نا اگلی حکومت انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی شیروں کی نواز شریف کی ہوگی انشاءاللہ اور بے ساکھیوں والی حکومت نہیں ہوگی، مانگے تانگے مینڈیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ 2/3 میجورٹی والا مینڈیٹ ہو انشاءاللہ ہمارے پاس، اللہ نے چاہا تو۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3 نعرے لگائیں اور سب کے سب میں سمجھتا ہوں میرا ساتھ دیں گے۔ پاکستان، اس طرف سوال آئی، پاکستان، گلگت بلتستان، شہید لالک جان، جناب قائد محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازے۔ خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر ہے، جذبات بہت زیادہ ہے اور الفاظ بہت کم ہے ان کی تعریف میں، ان کی شان میں۔ ایک ایسے عظیم ہستی جانب پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارا درد رکھتے ہیں، جس کی واضح مثال 2 نومبر کو شام آپ سب لوگوں نے ٹی وی کی اسکرین دیکھ لیے کہ میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ایک ایک مسئلے کو اٹھانے والے ہمارے مومن سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، شعر کا مصداق آتا ہے کہ وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ ایسا ہی ہو گیا، آپ نے ایک ایک ہمارے پروجیکٹ کا نام اسی پروگرام میں دے دیا اور علی محمد خان جیسے ایک فیڈرل منسٹر کے بولی بند کر دی اور گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ بھرپور تالیوں کی آغوش میں دعوت خطاب دوں گا سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں، جو ڈرے گئے وہ مرے گئے، جو ڈرنے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، جناب غلام محمد صاحب اور میرے یاسین کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنیں اور بیٹیاں جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ میرے لیے آج یہ سعادت کی بات ہے کہ میں لالک جان کے گھر میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ آپ حضرات کی لگن اس ملک سے ہے کہ جتنے شہید اس علاقے میں ہیں پاکستان کے کسی اور علاقے میں نہیں ہے، اور اس کی مثال لالک جان کی صورت میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ لالک جان بہادری اور شجاعت کی گواہی صرف ہماری افواج نے نہیں دی، ہندوستان کی افواج نے بھی دی کہ آپ کا ایک ایسا ثبوت تھا جو آخری وقت تک لڑتا رہا، جان دی۔ یہ آپ حضرات کی شعور، آپ حضرات کی اس ملک سے محبت، آپ حضرات کی لگن اور آپ حضرات کی وفاداری جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو جو شعور اس جلسے میں نظر آ رہا ہے، جو لگن اس ملک سے نظر آ رہی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہی
وہ چیزیں ہیں جو ملک کو قائم رکھتی ہیں۔ آج سیاست کا ماحول ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، آپ کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے غلام محمد صاحب نے یہاں کے مسائل کا ذکر کیا، جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کا ذکر کیا۔ غلام محمد صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، لیکن ان کے بارے میں ہر شخص کی گواہی یہی تھی کہ یہ اپنی سیاسی ورکر ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے والا ہے اور یہ آپ کو آپ کا ایک انشاءاللہ بہترین نمائندہ ثابت ہوگا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا شخص آپ کو ملا ہے جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے ان کاموں کے لیے۔ سیاست آسان کام نہیں ہوتا، جو شخص سیاست کو خدمت سمجھ کر کرے اس سے بہتر نمائندہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ حضرات کی بھی خوش قسمتی ہے اور مجھے پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو آپ سب حضرات ایک فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح جو ہے وہ غلام محمد صاحب کو دیں گے۔ اور ہمیں پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو ایک دفعہ پھر حفیظ الرحمان کی حکومت جو مثالی حکومت رہی ہے نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس طرح شخص نے کام کیا، اس کی کابینہ نے کام کیا، میرٹ پر کیا، عوام کی خدمت کی، کوئی حکومت پاکستان میں ایسی نہیں تھی جو اپنے سارے ترقیاتی فنڈ کر سکے۔ ایسی حکومتیں تھیں کہ 40% ترقیاتی فنڈ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ حفیظ الرحمان نے نہ صرف سارے فنڈ خرچ کیے بلکہ اضافی رقم بھی فراہم سے لی اور وہ بھی آپ پر خرچ کی۔ یہ ہوتا ہے خدمت کا طریقہ۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، جو 5 سال حفیظ الرحمان نے آپ کی خدمت کی ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، ووٹ آپ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، آج آپ سے وعدے کرتے ہیں، یہاں پر وفاقی وزیر بھی آئے، وہ 2.5 سال ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ 2.5 سال میں یہ بتائیں کہ اس حکومت نے کون سا کام گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے 5 سالوں کے کام ابھی غلام محمد صاحب نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 2.5 سال میں عمران خان اور اس کے وزیر بتائیں کون سا کام انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے، سوائے اس کے کہ بجٹ میں کٹوتی کی گئی، ڈیولپمنٹ کاٹی گئی، اور آپ کے علاقے کے لیے جو سب سے بڑا منصوبہ نواز شریف صاحب نے خود دیا تھا سی پیک کے اندر، جو گلگت سے چترال اور چکدرا سڑک تھی، جو یہاں سے پشاور کا راستہ 6 گھنٹے سے کم دیتی، وہ سڑک عمران خان نے آ کر کاٹی۔ یہ بدنصیبی ہے، حکمران لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ واحد حکمران ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پرنس کریم خان جب تشریف لائے، چاہتے مجھے شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ گزارنے کا۔ انہوں نے مجھے اپنے بزرگوں کا 1947 سے لے کر آج تک جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو پتہ تھے، اس سے بہتر پتہ تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قیادت کا کہ ان کو عوام کے مسائل پتہ ہو، ان کو حل کرنا جانتے ہو، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اب کی وفاقی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو صرف دوسروں کو گالیاں دینے پر اکتفا کرتی ہے، جس کو کام کرنے کی کوئی توفیق کبھی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کبھی بھی ایک گھٹیا سوچ کا جواب کسی گالی سے نہیں دیا، ہم نے ان کا جواب 15 نومبر کو ووٹ سے دینا ہے۔
یہ باتیں عمران خان اور اس کے ٹولے کو نصیب ہوں. ہم نے عوام کی خدمت کی بات کرنی ہے, ہم نے مہنگائی کی بات کرنی ہے. آپ نے آج تک عمران خان کو مہنگائی کی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ مجھے بتائیں, ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آج ہم سب مہنگائی سے تنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر شخص تنگ ہے. میری بہنیں بھی سب سے بہتر جانتی ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی, آج اس کے اندر ایک تاریخی مہنگائی ہے. ہر آدمی تنگ ہے. جو گاؤں میں رہتا ہے وہ تنگ ہے, جو شہر میں رہتا ہے وہ تنگ ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ہوئی. عوام کی امانت میں خیانت ہوئی. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ 15 نومبر کو اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں. جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے گا اور پاکستان کو بھی ترقی دے گا. میرے ساتھ نعرہ لگائے پاکستان, پاکستان مسلم لیگ نون, محمد نواز شریف, غلام محمد, حفیظ الرحمان. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان مسلم لیگ نواز کے شیروں, ایم ایس ایف کے ٹائیگرز, یوتھ ونگ کے شیروں اور شنیوں, انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہو چکی ہے. آ جاتے اسی کی جانب جس کو سننے کے لیے ہم بے قرار تھے. میری مراد بہادر باپ کی بہادر بیٹی, جس نے ہمیشہ حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے, جس نے ہمیشہ غیر جمہوری طاقتوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے. دھیرے دھیرے مزاج بدلے گا. اب یقین ہے سماج بدلے گا. وقت کی شورش سے لگتا ہے تخت بدلیں گے, تاغ بدلے گا. آپ سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں کی آغوش میں استقبال کیجیے گا. سننا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. عزت دو, ووٹ دو, عزت دو, ووٹ دو, عزت دو, ووٹ دو, عزت دو, ووٹ دو, عزت دو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، برجیز طاہر صاحب، میرے بہت محترم بھائی حفیظ الرحمان صاحب، اور ہمارے شیر غلام محمد صاحب، اور یاسین اور صومال کے میرے شیروں دلیروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اتنی بڑی تعداد میں جو سب یہاں آئے ہو، آپ کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. یاسین نام تو ہے ہی خوبصورت، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یاسین کے لوگ بھی اس سے اتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. میں جب سے گلگت بلتستان آئی ہوں، آج میرا خیال ہے میرا 5واں دن ہے، میں نے اتنی بڑی تعداد میں ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اور آپ مجھے یہ ٹوپی پہنائی ہے تو مجھے آپ کو دیکھ کے پتا چلا اس ٹوپی کو دوپٹے کے نیچے پہنے، اوپر نہیں پہنتے. آئندہ سے میں نیچے پہنا کروں گی انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے یاسین اور سال کے میرے شیروں دلیروں شیرنیوں کہ آپ لوگ بعد 11 بجے سے یہاں آ کر بیٹھے. آپ کی محبتوں اور شفقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت اور شفقت آپ کی بہن مریم نواز یہاں سے دل میں لے کر واپس جائے گی انشاءاللہ. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بس چلتا تو میں 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہ کراتی، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ راستے میں گوپس جو آتا ہے تو وہاں پر گوپس کے لوگوں نے سڑکوں پہ دھرنا دے دیا ہے کہ مریم بی بی یہاں سے جلسہ کیے بغیر گزرے گی نہیں. تو پھر مجھے وہ پہلے کرنا پڑا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے لیے معذرت. لیکن مجھے ایک بات یہ پتا چلی ہے کہ دیکھو کرسیاں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں 11 بجے سے کھڑے ہو کیا کر رہے ہو. آپ کی ہمت اور عظمت کو سلام ہے بھائی. مجھے بہت خوشی ہے آج اس بات کی کہ میں ایک ایسی دھرتی پر آج میں نے پاؤں رکھا ہے جو حولدار لالک جان شہید کی دھرتی ہے. یہ یاسین نہیں ہے، یہ نشان حیدر کا گھر ہے. یہ اس شہید کا گھر ہے جس نے کارگل کی جنگ میں اپنے وطن کو بہادری، شجاعت اور دلیری دکھا کر اپنے خون سے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. اور آپ جانتے ہو نا کہ حولدار لالک جان شہید کو کس نے دیا تھا نشان حیدر؟ کس نے دیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہو، آپ کو خبر ہے کہ لالک جان شہید کو نشان حیدر نواز شریف نے دیا تھا. اور اس نواز شریف کو آپ غدار کہتے ہو. نواز شریف کے مخالفین کو جب نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی تو وہ نواز شریف کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور آؤ مل کر ہم بھی ان شہیدوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو سلام پیش کریں جو ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور دھرتی کی حفاظت پہ جانے قربان کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پرنس کریم آغا خان سے محبت اور الفت رکھنے والوں کی دھرتی ہے.
جو خدمات پرنس کریم آغا خان نے اس علاقے کے لیے سر انجام دی ہیں، ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میری 2-3 بار ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بہت اچھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج مجھے آپ کا نظم و ضبط دیکھ کر اس میں پرنس کریم آغا خان کی جو تعلیم ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو دلوں کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہے، وہ آج وزیر اعلیٰ ہو نہ ہو، دھاندلی سے جو بھی آپ کرے نہ کرے، کل انشاءاللہ تعالی یہی آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے ایک پنجاب کا بھی آج کل ایک وزیر اعلیٰ ہے بیچارے، جب وہ بات کرتے ہیں تو میں دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ اس بیچارے کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، معصوم سے ہیں ویسے، میں ان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی، ان کے چہرے پہ بہت معصومیت ہے، لیکن کام کرنا نہیں آتا، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی جعلی سلیکٹڈ ٹولہ ہے کسی کو کام کرنا نہیں آتا۔ لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو غلام محمد صاحب ہیں، یہ غلام محمد صاحب، میں آج ان سے پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے آج ان پہ فخر ہو رہا تھا جس طرح آپ کے سارے مسائل، اس علاقے کے سارے مسائل ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اور میں جب ان کی دونوں کی یہ جو دونوں شیر میری سائٹ پہ کھڑے ہیں، جب میں ان کی تقاریر سن رہی تھی تو میں مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اتنے قابل فخر شیر ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ کی جو جلسے کے اندر جو آپ لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے غلام محمد صاحب کو، جو مجھے آج ان کے لیے سپورٹ نظر آئی ہے، تو میں یہ امید کرتی ہوں اور مجھے بلکہ یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فتح ان کا مقدر بنے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے امیدوار، نون لیگ کے امیدوار عوام کے امنگوں کی، ان کے مسائل کی، ان کی خدمت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں میں فرق بھی یہی ہے۔ باقی جماعتوں کو جب اقتدار ملتا ہے، چاہے جعلی طریقے سے ملے، وہ جب 2 سال، 3 سال، 5 سال گزر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم دنوں میں مسئلے حل کر لیں۔ وہ پچھلی حکومتوں کو کوستے ہیں۔ مسلم لیگ نون آپ کے شیروں کی ایک واحد جماعت ہے، جب وہ جیت رہی ہوتی ہے، ابھی جیتی نہیں ہوتی، جیت رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے مسائل پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب میاں صاحب نواز شریف صاحب اس دفعہ پرائم منسٹر بنے 2013 میں، تو آپ سب کو یاد ہوگا میری بہنوں کہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی، یاد ہے نا؟ بہت سیریس سا ان کا چہرہ ہوتا تھا، سیریس سے ان کے ایکسپریشنز ہوتے تھے، تاثرات ہوتے تھے، تو میڈیا یہ بات کیا کرتا تھا کہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آتی۔ میں جانتی تھی کہ میاں صاحب کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ان کی کیوں چھن گئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اس لیے چھن گئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مسائل کے انباروں میں ان کو حکومت ملی ہے، اور وہ حکومت ملی ہے جہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وہ حکومت ملی تھی جہاں گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، ہر صوبے میں بم دھماکے ہو رہے تھے اور لوگ شہید ہو رہے تھے، جہاں ہاں میں وہی بتا رہی ہوں 22 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹس تک پہنچ گیا تھا، اور لوگ روٹی کو ترس رہے تھے، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو میاں صاحب کو احساس تھا کہ جب ان کو ذمہ داری ملی ہے تو وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، انہوں نے عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ تو جس دن انہوں نے حلف اٹھایا، اسی دن سے سر پھینک کے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ آپ کی خدمت میں جت گئے۔ یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 سال حکومت چلانے کے بعد آپ کہیں
کہ پہلے دن بھی حکومت میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ بھی نواز شریف, حکومت میں آتے ساتھ بھی نواز شریف, 1 سال بعد بھی نواز شریف, 2 سال بعد بھی نواز شریف, اور 3 سال بعد بھی سوائے نواز شریف کے کوئی لفظ نہیں ہے ان کے منہ کے اوپر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ایک مسئلہ ہے. اتنی ہٹ دھرمی میں نے کبھی نہیں دیکھی میری بہنوں. جب آپ یہ کہتے ہو مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ان بہنوں سے پوچھو کہ جب مہنگائی ایک گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. نہ بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ بجلی کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ گیس کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ ادویات کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ آپ کے پاس بچوں کی تعلیم و تربیت اور کپڑوں اور جوتوں کے لیے پیسے رہتے ہیں. تو آپ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہو ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے وقت. مہنگائی نے تو ملکوں کے ملک اجاڑ دیا. آپ کتنے اور کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے. آپ تو نہیں گھبراتے کیونکہ آپ کا کچن اور آپ کا گھر دوسرے لوگ چلاتے ہیں. انہوں نے محنت مزدوریں کر کے اپنے بچے بھی پالنے ہیں. انہوں نے اپنا گھر اپنی محنت سے چلانا ہے. آپ کی طرح امیر لوگوں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ نہیں ہیں. یہ مزدور لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, اور یہ محنت کر کے کما کے کھانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو جب مہنگائی آتی ہے تو ان کے گھروں پہ کیا قیامت آتی ہے. اور نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں بنی. اس نے سڑکیں بنا کے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو سڑکوں کے جال سے جوڑ دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان کے لوگوں آپ کے پاس ہسپتال نہیں تھا. اس نے آپ کو پاکستان کا گلگت بلتستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل اور دل کا ہاسپٹل آپ کو دیا یا نہیں دیا؟ یہ دیش چلانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, حاضری کو سنانا چاہتا ہوں. عزت دو, عزت دو. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو صحت اور تعلیم کے بہت مسائل ہیں. 5 سال بعد حکومت چلانے کے بعد وہ باہر آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کالج ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اسکول ہونے چاہیے. انہوں نے پہلے آپ کو یونیورسٹی کیمپسز دیے, کیڈیٹ کالجز دیے, اسکول دیے, یونیورسٹیز دی, اور بعد میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. بڑا ضروری میسج تھا اس ترانے میں, جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور یاسین اور صومال کے عوام نہ ڈریں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یاسین اور گوپس کو ایک درجہ دیا ہے ضلع کا, اور وہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے, لیکن یہ جعلی حکومت اس میں بھی رخنا ڈال کے بیٹھ گئی ہے. آپ کا حق ابھی تک آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی. تو ان کے نصیب میں آپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا. اگر گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی صوبہ بنے گا اور اس کو خود مختاری ملے گی, اس کو اس کا جائز حق ملے گا, تو میرے یاسین کے بہن بھائیوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف کے ہاتھوں سے ملے گا. میاں نواز, میاں شہباز, کلثوم نواز, مریم نواز, وحدت کی آواز, غیرت کی آواز, عظمت کی آواز, ملت کی آواز, رہبر ہمارے جگہ ہم. یاسین اور صومال کے میرے بہن بھائیوں, دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سے پوچھتے ہوتے کہ مہنگائی کیوں ہوئی, روٹی 30 روپے کی کیوں ہوئی, بجلی اور گیس کیوں مہنگی ہوئی,
تو یہ آگے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, بدزبانی پر اتر آتے ہیں, گندگی پر اتر آتے ہیں. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا میری بہنوں, تو وہ پھر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے سنا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے, میں نہیں جانتی ان کو, میں ان کے نام بھی نہیں جانتی, لینا بھی نہیں چاہتی, یہ اس قابل بھی نہیں ہے, کہ کسی نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی ذاتی حملہ کیا یہاں پر. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا انتخابی میدان میں مقابلہ ہے, ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں, مخالف ہیں انتخابی میدان میں, لیکن اب جب آپ بلاول بھٹو کے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہ غلط روایت ہے. اور بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکمران صرف جعلی اور سلیکٹڈ نہیں ہیں, یہ گندے بھی ہیں. ان کی سوچ بھی گندی ہے, ان کی ذہنیت بھی گندی ہے, ان کی زبانیں بھی گندی ہیں. جب یہ منہ کھولتے ان کے منہ سے گندگی اور غلاظت ٹپکتی ہے, اور اسی گندگی اور غلاظت کو انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے, میرا ایمان ہے کہ جتنا گلگت بلتستان کے شیروں, دلیروں اور عوام کو میں سمجھی ہوں, آپ لوگ پڑھے لکھے, سمجھدار اور بہت ہی تمیزدار لوگ ہو, بہت ہی اچھے اور وائز اور سویلائز لوگ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس قسم کے جو بد زبانی ہے اور بد کرداری ہے اور بدتمیزی ہے, اس کو اٹھا کے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر پھینکو گے. یہاں پر عدالت دکھتے ہیں, یہاں منصف سارے جھکتے ہیں. اور آخر میں میرے دو یا تین ضروری میسیجز ہیں میرے بہنوں بھائیوں, یہ ضرور غور سے سننا. گلگت بلتستان میں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے. جو دباؤ میں کھڑا نہ رہ سکے, جو آپ کے ووٹ کی عزت نہ کروا سکے, اس کا آپ کے ووٹ کے اوپر کوئی حق نہیں, اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے. میری بہنوں ذرا بتاؤ, لوٹوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان کو واش رومز میں, غسل خانوں میں اور باتھ رومز میں رکھتے ہیں. ان کی جگہ نہ آپ کے گھروں میں, نہ آپ کے پولنگ سٹیشنز میں ہے, نہ ان کی جگہ گلگت بلتستان میں ہے. ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. اور پورے پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے یہ لوٹوں کی, لیکن اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشن سے. اور گلگت بلتستان میں جب سے میں نے پاؤں رکھا ہے, گلگت بلتستان میں نون کے متوالوں نے, شیروں نے, گلگت بلتستان کی عوام نے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی یہاں سے فتح یاب ہوگی. اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جلسوں میں آتے ہو, نہ صرف آتے ہو بلکہ 4-4, 5-5 گھنٹے کسی کرسی کے بغیر یہاں پر کھڑے رہتے ہو, تو دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں. اور جو یہ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کر چکے, دھاندلی کر چکے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, آپ سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہو. اگر آپ نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن اپنے نام کرنے کی کوشش کی بھی, تو یاد رکھو, اگر آپ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی کر کے آج آپ کو 2.5 سال بعد چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, تب تو سارے ایک پیج پہ تھے نا, تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب تو صفحے بھی پلٹ گئے اور ایک پیج والے بھی ادھر کے ادھر چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اب اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی, مزید دھاندلی کرنے کی کوشش کی, تو عوام نہ صرف آپ کے چہرے پہچانے گی بلکہ آپ کا گھیراؤ کرے گی, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی نیم بھی کریں گے اور شیم بھی کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا دھاندلی سے, تو یاد رکھو نہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ مانے گی, نہ گلگت بلتستان کے عوام یہ فیصلہ مانیں گے. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ یہ جو سلیکٹڈ ہے نا, پہلے یہ ریجیکٹڈ ہوا
اور اب یہ جان لے کہ یہ جا رہا ہے اور عوام کے الیکٹڈ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب گلگت بلتستان کی خلق خدا کے راج کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اب قوم کو گھبراہٹ کا شکار کرنے والوں کی گھبراہٹ اور ٹانگیں کانپنے کا وقت قریب آ رہا ہے. بولو انشاءاللہ. عوام کی اذیت کے دن ختم ہونے جا رہے ہیں. بولو انشاءاللہ. جھوٹ کی سیاہ رات ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. شیر کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور چوتھی دفعہ پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آلو آلو شیر آلو وتو وتو شیر وتو. ذرا نہ لگاؤ نا میرے ساتھ انشاءاللہ. چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بھی لگا دو. آلو آلو وتو وتو. اور یاسین اور سمال کی عوام زندہ باد. گلگت بلتستان زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. مسلم لیگ نون کے شیر زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اور آخر میں ہم گلگت بلتستان کے سارے نون لیگ کے امیدواروں اور شیروں کے لیے اور ان کے لیے سارے مل کے میرے ساتھ بولو نصر من اللہ و فتح قریب. بولو نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فتح قریب ہے. یہاں پر عدالت دکھتے ہیں, یہاں منصف سارے جڑے ہیں, یہاں دل ہمارے دکھتے ہیں, ہم عوام کی آ سکتے ہیں. یہ خدا کی نہیں ہے, خدا کی نہیں, یہ پابندی کے بندے ہیں. میں آخر میں اپنے سمال یاسین کے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ترقی کا جو ادھورا سفر ہے, جو ادھورا ایجنڈا ہے, انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اپنے تعمیر و ترقی کے اس ایجنڈے کو انجام تک پہنچائیں گے. علاقے میں امن ہوگا, تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور پھر سے شروع ہو جائے گا. لوگوں کو خوشحالی ملے گی, لوگوں میں انصاف ہوگا اور آپ تمام کے توقعات کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جناب غلام محمد صاحب. آپ نے یقیناً عوام کی خدمت کی ہے. آپ کو ہم نے مسیحا کا خطاب دیا ہوا ہے
آپ کو اس قوم نے ہمیشہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اب یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مائیں، یہ بہنیں فیصلہ کر چکے. سیٹ آپ کے توسط سے ہم آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں. فیصلہ آج ہو چکا ہے، اس کی تصدیق 15 نومبر کو ہوگی. تھینک یو سو مچ. بیٹھ جائیں. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. ووٹ کو عزت دو کا تحریک قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان پہاڑوں کے باسی یہاں کے کشمیاں انشاءاللہ تعالیٰ بھی شرمندے تعمیر کروا دیں گے. مل جائے گی ووٹ کو عزت. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جناب غلام محمد صاحب نے مفصل انداز میں بائی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی. اگر میں ذکر چلوں تو فہرست بہت طویل ہے، لسٹ بہت لمبا ہے. ہمارے قائد محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے شاندار حکومت کے کارناموں کی وقت بہت قلیل ہے، لیکن وقت بہت قلیل ہے. اس کے ساتھ البتہ میں ایک ہی بات ضرور کروں گا کہ وہ وقت ہم نہیں بھول گئے جب گلگت بلتستان کی خوبصورت دھرتی یہ فرقہ وارانہ آگ میں جل رہی تھی. سب مائیں یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مسیحا مر چکے ہیں. جب تمام مائیں یہ سمجھتے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں تو اس وقت ہمارے قائد آگے بڑھے. قائد محترم حافظ رحمان آگے وفات کے راستے کے سب مسافر گواہی دیتے ہیں، سورج گواہی دیتا ہے. جب فرقہ واریت کی آگ میں گلگتان جل رہی تھی تو تم کھڑے تھے، تم دلیل صبح بن کر کھڑے تھے، تم نوید بن کر کھڑے تھے، تم شہید امن کی مشن کو لے کر کھڑے تھے. اٹھے لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا کہ شب کے پاسبان کب تلک نہ راستہ دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے کہ ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. دعوت خطاب دیتا ہوں خادم اعلیٰ گلگت بلتستان، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صدر پاک لیگ نون گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تؤدوا الامانات عالیہ صدق اللہ مولانا العظیم. شہداء، غازیوں کے ورثاء اور باغیرت ہمت والوں اور مسلم لیگ نون کے شاہین سپاہیوں،
میرے اور آپ کی محترمہ اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہیں قائد کی بیٹی مریم نواز، محترم شاہد خاقان ابا صاحب، جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، جناب محمد زبیر صاحب، جناب عابد رجب اور دیگر قائدین اور محترم غلام محمد صاحب، یقیناً یاسین کے عوام کی قسمت ہے کہ ان الیکشنوں میں ان کو غلام محمد صاحب جیسا نمائندہ ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم لیگ کو غلام محمد جیسا آدمی ملا ہے۔ یاسین سے میرے خاندان کا رشتہ، میری جب کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن باز شریف صاحب نے کارگل کی چھیڑی ہوئی اس جنگ میں باقی نشان، بہادری کے نشان چھوڑنے والے لالان کو نشان حیدر دیا، ہمارا آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج گلگت بلتستان کا دفاعی لحاظ سے کوئی فخر ہے وہ لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہے اور یاسین کے عوام ہے۔ میرے بھائیو، وقت مختصر ہے، غلام محمد صاحب نے صوبائی حکومت کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ ہمیں گزشتہ الیکشن میں ضلع گزر ایک بھی سیٹ نہیں ملی، لیکن ہمارے امیدواروں نے بھرپور مقابلہ کیا، کوئی 200 ووٹوں سے رہ گیا، کوئی 400 ووٹوں سے رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ضلع غزر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہماری حکمران جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں جیتا۔ الحمدللہ ہم تو ضلع غزر میں ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ میں 1 ارب 96 کروڑ کے منصوبے تھے۔ آج جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ضلع غزر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو مالیت ہے وہ 1 ارب 82 کروڑ روپے کی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر قربانیاں ہیں، آپ نے امن کے لیے ناقابل تسخیر قربانی دی ہے، آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ میری بہنوں نے، میری ماؤں نے جتنا یاسین اور گدر میں بچوں کو پڑھایا ہے اتنا گلگت بلتستان میں کئی بھی مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو یہ بھی توفیق دی، ہز ہائنس کا دیدار جس کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، آج 2 حکومتوں میں ممکن نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی دعوت پہ یہ بھی ممکن ہوا، الحمدللہ۔ ہز ہائنس کی سرپرستی میں ہم نے ارو کے پروجیکٹ گلگت بلتستان میں تکمیل کی طرف لے کے گئے۔ 21 مارچ کو آج کے اندر گلگت بلتستان حکومت کی اور ہز ہائنس کی سرپرستی میں بننے والی گلوبل ڈیولپمنٹ کمیشن کا پہلا اجلاس تھا، جس کی باضابطہ صدارت ہز ہائنس نے کرنی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے بدقسمتی ہے، کورونا کی وجہ سے وہ دنیا میں فلائٹس کی موومنٹ ختم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے خط لکھا، وہ خط اور ایک پین انہوں نے مجھے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے خاندان تک اپنا شجرہ لکھ الحمدللہ میرے پاس بھیجا، وہ میری امانت ہے، میری زندگی کا ساتھا ہے۔ اس لیے کہ سلطان محمد خان صاحب نے ہمارے پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، اور اس کے بعد اس مسلم لیگ کو ڈرائنگ روم سے نکال کے نواز شریف نے ایٹمی پاکستان بنا دیا، اور اس مسلم لیگ کو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا۔ اس لیے ہم آج اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں،
कायम तुम्हारे बुज़ में किरदार गिरे, अकार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने वाला ने देखा कैसे अलंबरदार गिरे। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वोट की एक पर्ची आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 2015 में नून लीग को दी थी। ये याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है वअन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, ये अमानत है और अहल लोगों तक पहुंचाओ। इमाम हुसैन ने इस वोट के खातिर ताईद के खातिर एक नायल हुक्मरान को ताईद से इनकार किया। यजीद को, यजीद और इमाम हुसैन में जंग क्या थी? यजीद नाअहल था और इमाम हुसैन उसके लिए बैत के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शहादतें दी। आज भी हम वाक़ करबला मनाते हैं, तो लिहाजा ये सबक मिलता है। उस बैत थी, आज वोट है, लिहाजा वोट को नाअहल को देना इमाम हुसैन के रास्ते से निकलने वाली बात है। मैं मुख्तसर गुजारिश करूंगा, उससे पहले वोट की पर्चियां गई थी, पीपल्स पार्टी को गई थी, रब साहब की जमात को भी गई थी। क्या उनके बदले में लाशों के अलावा कुछ मिला? नौकरियों के अलावा, बिकने के अलावा कुछ मिला? कोई एक कलवट बना, कोई एक कूल बना, कोई आपको निजाम मिला, कोई बच्चों को फ्री तालीम मिली, कोई फ्री बुक मिली, मेडिकल की सीटें दुगनी हुई? नहीं हुई। जो पार्टी अपनी सिंध में कचरे को साफ करने के लिए फौज को बुलाई है, वो हमारे आके क्या बेवकूफ बनाती है। जिन्होंने 12 साल की हुकूमत में हमारे नौजवानों के लिए तो मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई, आज वो आते हैं हम आपका मुस्तकबिल बढ़ाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं उस शहबाज शरीफ साहब को जिसने 36 मेडिकल सीटों को बढ़ा के 80 मेडिकल सीटें कर दी पंजाब के अंदर। वो होता है अमल और काम। मेरे भाइयों, एक नया पाकिस्तान का ड्रामा बिहार के साथ चल रहा है। बदकिस्मती से ये जो तब्दीली सरकार है 2018 में कोरोना की शक्ल में एक माशी कोरोना, इखलाकियात का कोरोना, गालियों का कोरोना इमरान खान की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया। और इस कोरोना से मास्क के जरिए बचत होती है, उस कोरोना को ठुड्डे मार के भगाना इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप देख लें, 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान को भी वफाकी हुकूमत के साथ हमने काम किया। उस सिवाय गिलगित-बल्तिस्तान के इख्तियारात जीतने के अलावा उसने सबसे पहले हमसे जो पीएसडीपी के मंसूबे थे उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर चीफ सेक्रेटरी को बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जब ये वजीर थे। आते ही इमरान खान ने वो इख्तियार उठा के वापस कश्मीर अफेयर्स में दिया, जिससे आपके पीएसडीपी दोबारा सुलह हो गया। दूसरा बड़ा हमसे छीना गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे, जो नवाज शरीफ का मंसूबा था, गिलगित चतराल में जो सीपैक का मंसूबा था। इस नालायक निकम्मी हुकूमत ने इसकी जरूरत नहीं है कह के फिर पीएसडीपी से निकाला है। ये आपके सामने आते हैं। तीसरा पूछ ले उनसे, आज उनका एक वजीर जो गुलाम अहमद साहब ने कहा गंदापुर, क्या नाम है उसका, गंदापुर, जिसके मुंह से गालियां बकती हैं, जैसा लीडर वैसे वजीर, जैसे हुलिया वैसा तुम्हारा जुबान। हमारी बहन के बारे में वाज़ेह अल्फाज, दुख्तर पाकिस्तान के बारे में, एक बहन के बारे में, एक अमर्जिंग लीडर के बारे में या किसी भी खातून के बारे में ये बातें क्या मुनासिब थी? अगर हमारी जमात इखलाकियात के हवाले से हमें पाबंद ना करती, हमारी जमात हमें आजाद करती, तो ऐसे गंडापुरों के डंडे में चढ़ा के इनको इस्लामाबाद फेंकते इंशाअल्लाह ताला। तो हमें जरूरत है गंडापुर, तो ये एसपी, तहसीलदार, डीसी पटवारी के बगैर किसी ग्राउंड में आओ
मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के किसी शेर से आंखों से आंखें मिला के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा इल्म क्या है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह ताला हमने कर दिखाया है, हर वादा निभाया है, ये हमारा नारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल के अंदर जो मंसूबाबंदी गुलाम अहमद साहब और उन टीम के साथ बैठ के की है, उसका वक्त नहीं है यहाँ तफसील बताने का। गोपेश यासीन तो जिला मुस्लिम लीग नून ने नोटिफिकेशन किया, फंड्स दिए, वसाइल दिए, लेकिन डीसी और एसपी की पोस्टिंग रोक दी गई है। इंशाअल्लाह मैंने अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट की है, मरियम नवाज साहिबा से भी, शाहिद खान साहब से भी, चौधरी बलबीर साहब से भी, इंशाअल्लाह हम बतौर ताकत अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह इस जिले के अंदर डीसी और एसपी को जल्द तैनात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गातूस में काम कर रही है, तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में कर रही है, इंशाअल्लाह अगले मरहले में यासीन और गोपेश के अंदर भी डेली सफाई का निजाम वज़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहूंगा, अफसोस होता है ये नए पाकिस्तान वाले, इन्होंने कहा हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद कहा था भागलपुर को सूबा बनाएंगे, और आज का ये मंजन यहां बेच रहे हैं आके। हमारे पास ये तब्दीली आया होके नंगी होके आ गई है, इनका कौल और फेल सब कुछ आपके सामने है। ये दिन को बोलते हैं, रात को उसको झूठा साबित करते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, इनकी दिनों और रातों की बातें और होती हैं। कुरान कहता है लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो जिस पे अमल नहीं करते। लिहाजा आपको मैं अफसोसनाक खबर दे रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। जो जमीन जीएमसी को गिलगित में मिनावर के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दी थी, आज इस नए पाकिस्तान ने उस जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल करके वहां का जब हाउसिंग स्कीम आती है, इसकी मजम्मत करते हैं हम। इसलिए कि आगा खान हेल्थ सर्विसेज एक ऐसा हॉस्पिटल है गिलगित में, उसकी एक्सटेंशन दरकार है, उसका फीमेल एक्सटेंशन दरकार है, जिसको जरूरत महसूस करके सूबाई हुकूमत ने उनको जमीन दी थी। और आज मैं खबर मिली है कि यहाँ फैसला हुआ है, वो जो नया पाकिस्तान हवा में बन रहा है, आपको मालूम है आपके में से किस किस ने वो फॉर्म भरा था कि अपना घर बनाएंगे, 100 रुपए भी गए और स्कीम भी गई, जमीन का पता ही नहीं है। जब इलेक्शन आ गए तो एक कागज का टुकड़ा दिखाना है, और जमीन कौन सी कैंसिल की, जमीन कैंसिल की आगा खान हॉस्पिटल की जमीन, जिस मजम्मत करते हैं इंशाल्लाह वो जमीन हम वापस दिला करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ मैं ये अर्ज करता चलूं, गुलाम अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि पीपल्स पार्टी के सूबे के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, कम उम्र तरीन असेंबली के मेंबर हैं। याद रखें, ये वॉलंटियरिज्म, ये इस तरह का सियासी विजडम जिसको डाउन टू अर्थ पता हो, मुल्क की सियासत का पता हो, इलाके का पता हो, आपको बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ उठा के वादा करें ऐसे हीरे को अब जाया नहीं करेंगे। हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, सब सपोर्ट करेंगे ना। बहुत शुक्रिया। लिहाजा ये मैं अर्ज करता चल, मेरे भाइयों, यासीन और गिजर के जो मामलात हैं, अल्लाह के फजल करम से ये पुरअमन सरजमीन है। हमने अभी कई जलसे किए हैं, इतना नज्म नसक किसी जलसे में नहीं था। आपके नज्म नसक को, आपके डिसिप्लिन को, आपके वॉलंटियरिज्म को हम सलाम पेश करते हैं। और यही डिसिप्लिन पाकिस्तान को चाहिए, यही डिसिप्लिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए,
تاکہ ہر کام سلیقے سے ہم کریں، ہر کام طریقے سے ہم کریں، ہر انداز ہمارا نرالا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پہاڑوں کی سرزمین جس کو آپ کی نظم و نسق نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا، نہ اسٹیج پہ کوئی ہلگلا ہے، نہ بیٹھے ہوئے مایا بہنوں کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ میرے بزرگوں کو کرسی کے بغیر چھوڑا گیا ہے، سب کے سب بزرگ سیٹوں پہ ہیں، نوجوان بغیر کرسی کے ہیں، مائیں بہنیں ہماری کرسیوں پہ ہیں، مرد کھڑے ہیں، یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست کاوش ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ جی صاحب آپ کو مسلم لیگ نون سب ڈویژن سنانا چاہتا ہوں، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت۔ لہذا میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا ایک دفعہ، جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا تھا اس وقت مجھے یقین تھا آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ خلوص، یہ ووٹ کی پرچی، یہ آپ کی تبدیلی کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ اس ووٹ کی پرچی سے کسی کی نوکری نہیں بکے گی، آپ کی ڈیولپمنٹ آپ کی دہلیز پہ آئے گی۔ اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ ایک لاش ہے، وہ ایک لاش ہے جس کا عنقریب انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا ہمیشہ مقروض رہوں گا، ایز اے مسلم لیگ کے کارکن کے، نواز شریف کے سپاہی کے، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جو خلوص، جو محبت سکھائی ہے، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی دگنا کر کے واپس کیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ چگنا کر کے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جماعت جس کا سابق وزیر اعظم شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے ایسا سادہ وزیر اعظم، ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا واحد پارلیمنٹرین، جو اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے، جو اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، مثالیں یورپ کی جاتی ہیں، پوری یورپ میں ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جو ہمارے شاہد خاقان عباسی نے مثالیں قائم کی ہیں۔ اس تلاشی دینے میں ہار نہیں ہے، جب کسی جگہ سے گزرتا ہے تو کہتا ہے میری تلاشی لو، وزیر اعظم ہوں، مجھے استثناء نہیں ہونا چاہیے، جبکہ نئے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے عدالتیں مجھے نہیں بلا سکتی ہے اس لیے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ ایک کم ظرف، ایک منافق اور ایک گالیاں بکنے والا شخص ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو اس ملک میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، اس ملک میں غریب کسے خوش رہ سکتا ہے۔ لہذا ہم اپنے قائدین سے دست بدست گزارش کرتے ہیں، خدا را اس ملک پہ رحم کریں، مزید اس شخص کو لمحہ بھی نہ دیں تاکہ اس قوم کی جان چھوٹ جائے ایسے مسخروں سے اور جوکروں سے۔ اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کا رام رام ستیہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت کس کی آئے گی؟ سب کو پتا ہے نا، اگلی حکومت انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی شیروں کی نواز شریف کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور بے ساکھیوں والی حکومت نہیں ہوگی، مانگے تانگے مینڈیٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ 2/3 میجورٹی والا مینڈیٹ ہو انشاءاللہ ہمارے پاس، اللہ نے چاہا تو۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3 نعرے لگائیں، اور سب کے سب میں سمجھتا ہوں میرا ساتھ دیں گے۔ پاکستان، اس طرف سوازی آئی، پاکستان، گلگت بلتستان، شہید لالک جان، جناب قائد محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ للکار سنو
थैंक यू सो मच साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजे। ख़वातीन व हज़रात, वक्त बहुत मुख्तसर है, जज्बात बहुत ज़्यादा है और अल्फाज बहुत कम है इनकी तारीफ में, उनकी शान में। एक ऐसे अजीम हस्ती जानिब बढ़ना चाहता हूँ जो हमारा दर्द रखते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल 2 नवंबर को शाम आप सब लोगों ने टीवी की स्क्रीन देख लिए कि मीर साहब के साथ प्रोग्राम में हमारे एक एक मसले को उठाने वाले हमारे मोमिन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शेर का मजाक आता है कि वो जो लफ्ज मेरे गुमाम में थे वो तेरी जबान पे आ गए। ऐसा ही हो गया, आपने एक एक हमारे प्रोजेक्ट का नाम उसी प्रोग्राम में दे दिया और अली मोहम्मद खान जैसे एक फेडरल मिनिस्टर के बोली बंद कर दी और गिलगित बल्तिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। भरपूर तालियों की आगोश में दावत खिताब दूंगा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। दोस्त तेरे जो डंडे तले तेरे ये मोहरे ये मोहरे, हम बिके नहीं हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डरे गए वो मरे गए, जो डरने नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मेरे भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद साहब और मेरे यासीन के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और मेरी बहनें और बेटियां जो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज ये सादत की बात है कि मैं लालक जान के घर में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों के घर में मौजूद हूं। ये आप हज़रात की लगन इस मुल्क से है कि जितने शहीद इस इलाके में हैं पाकिस्तान के किसी और इलाके में नहीं है। और उसकी हाल लालक जान की सूरत में सारा पाकिस्तान जानता है कि लालक जान बहादुरी और शुजाअत की गवाही सिर्फ हमारी अफवाज ने नहीं दी, हिंदुस्तान की अफवाज ने भी दी कि आपका एक ऐसा सबूत था जो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, जान दी। ये आप हजरात की शऊर, आप हजरात की इस मुल्क से मोहब्बत, आप हजरात की लगन और आप हजरात की वफादारी जो है ये उसका सबूत है। ये मामूली बातें नहीं होती। आप हजरात को जो शऊर इस जलसे में नजर आ रहा है, जो लगन इस मुल्क से नजर आ रही है, ये मामूली चीजें नहीं है। यही वो चीजें हैं जो मुल्क को कायम रखती हैं। आज सियासत का माहौल है, हमारे प्लेटफॉर्म से किसी के खिलाफ बात नहीं होती। हम अपनी बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं, आपके मसाइल की बात करते हैं और आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमें इस बुनियाद पर वोट देंगे। अभी आपके सामने गुलाम मोहम्मद साहब ने यहाँ के मसाइल का जिक्र किया, जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया उसका जिक्र किया। तो गुलाम मोहम्मद साहब से आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इनके बारे में हर शख्स की गवाही यही थी कि ये अपनी सियासी वर्कर है, ये काम करने वाला है, ये अवाम की खिदमत करने वाला है और ये आपको आपका एक इंशाअल्लाह बेहतरीन नुमाइंदा साबित होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि ऐसा शख्स आपको मिला है जिसने अपनी जिंदगी वक्त की है इन कामों के लिए। सियासत आसान काम नहीं होता। जो शख्स सियासत को खिदमत समझ कर करे उससे बेहतर नुमाइंदा नहीं होता। ये आप हज़रात की भी खुशकिस्मती है
اور مجھے پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو آپ سب حضرات ایک فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح جو ہے وہ غلام محمد صاحب کو دیں گے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ 15 نومبر کو ایک دفعہ پھر حفیظ الرحمان کی حکومت جو مثالی حکومت رہی ہے نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس طرح شخص نے کام کیا، اس کی کابینہ نے کام کیا، میرٹ پر کیا، عوام کی خدمت کی، کوئی حکومت پاکستان میں ایسی نہیں تھی جو اپنے سارے ترقیاتی فنڈ کر سکے۔ ایسی حکومتیں تھیں کہ 40% ترقیاتی فنڈ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ حفیظ الرحمان نے نہ صرف سارے فنڈ خرچ کیے بلکہ اضافی رقم بھی فوج سے لی اور وہ بھی آپ پر خرچ کی۔ یہ ہوتا ہے خدمت کا طریقہ۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں جو 5 سال حفیظ الرحمان نے آپ کی خدمت کی ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، ووٹ آپ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، آج آپ سے وعدے کرتے ہیں، یہاں پر وفاقی وزیر بھی آئے، وہ 2.5 سال ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ 2.5 سال میں یہ بتائیں کہ اس حکومت نے کون سا کام گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے 5 سالوں کے کام ابھی غلام محمد صاحب نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 2.5 سال میں عمران خان اور اس کے وزیر بتائیں کون سا کام انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا ہے، سوائے اس کے کہ بجٹ میں کٹوتی کی گئی، ڈیولپمنٹ کاٹی گئی، اور آپ کے علاقے کے لیے جو سب سے بڑا منصوبہ نواز شریف صاحب نے خود دیا تھا سی پیک کے اندر، جو گلگت سے چترال اور چکدرا سڑک تھی، جو یہاں سے پشاور کا راستہ 6 گھنٹے سے کم دیتی، وہ سڑک عمران خان نے آ کر کاٹی۔ یہ بدنصیبی ہے، حکمران لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ واحد حکمران ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پرنس کریم خان جب تشریف لائے چاہتے مجھے شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ گزارنے کا۔ انہوں نے مجھے اپنے بزرگوں کا 1947 سے لے کر آج تک جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو پتہ تھے، اس سے بہتر پتہ تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قیادت کا کہ ان کو عوام کے مسائل پتہ ہو، ان کو حل کرنا جانتے ہو، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کی وفاقی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو صرف دوسروں کو گالیاں دینے پر اکتفا کرتی ہے، جس کو کام کرنے کی کوئی توفیق کبھی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کبھی بھی ایک گھٹیا سوچ کا جواب کسی گالی سے نہیں دیا، ہم نے ان کا جواب 15 نومبر کو ووٹ سے دینا ہے۔ یہ باتیں عمران خان اور اس کے ٹولے کو نصیب ہوں۔ ہم نے عوام کی خدمت کی بات کرنی ہے، ہم نے مہنگائی کی بات کرنی ہے۔ آپ نے آج تک عمران خان کو مہنگائی کی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آج ہم سب مہنگائی سے تنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر شخص تنگ ہے۔ میری بہنیں بھی سب سے بہتر جانتی ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی، آج اس کے اندر ایک تاریخی مہنگائی ہے۔ ہر آدمی تنگ ہے، جو گاؤں میں رہتا ہے وہ تنگ ہے، جو شہر میں رہتا ہے وہ تنگ ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ہوئی، عوام کی امانت میں خیانت ہوئی۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ 15 نومبر کو اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں، جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے گا اور پاکستان کو بھی ترقی دے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائے پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، محمد نواز شریف